یہ بڑی دلچسپ بات ہے کہ کبھی کبھی ثقافت یا مذہب کے جو سب سے سادہ اصول ہوتے ہیں نا، ان کے اندر بھی حیران کن حد تک گہری اور پیچیدہ باتیں چھپی ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پر یہ ہدایت اپنے دائیں ہاتھ سے کھاؤ، ہم سب نے یہ بات بچپن سے سنی ہے۔ اسلامی روایت میں یہ ایک بہت بنیادی اصول ہے، کھانے پینے کے آداب کا ایک اہم حصہ۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا یہ صرف ایک سماجی روایت ہے، ایک ایٹیکیٹ کی بات ہے، یا پھر اس ایک چھوٹے سے حکم کے پیچھے صحت، نفسیات اور یہاں تک کہ ہمارے دماغ کی بناوٹ سے جڑے ہوئے گہرے راز بھی چھپے ہوئے ہیں؟ تو آئیے اس وضاحت میں ذرا گہرائی میں اترتے ہیں اور اس کی مختلف تہوں کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ چلیں سب سے پہلے اس پہلو سے شروع کرتے ہیں جو سب سے زیادہ واضح ہے اور آسانی سے سمجھ میں آتا ہے، یعنی صحت اور صفائی۔ خاص طور پر آج کے دور سے پہلے کی دنیا میں اس کی عملی وجوہات بہت اہم تھیں۔ دیکھیں، یہاں ہاتھوں کے کاموں کی ایک بڑی واضح تقسیم کی گئی ہے۔ بائیں ہاتھ کو ذاتی صفائی اور طہارت جیسے کاموں کے لیے رکھا گیا، جبکہ دایاں ہاتھ کھانے، پینے اور لوگوں سے ملنے جلنے جیسے آپ کہہ سکتے ہیں صاف کاموں کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ یہ ایک بہت سادہ لیکن انتہائی مؤثر نظام تھا تاکہ جراثیم یا آلودگی ایک جگہ سے دوسری جگہ نہ پھیلے۔ اچھا، اب ذرا اس زمانے کے حالات کا تصور کریں۔ 7ویں صدی کی بات ہے، بہتا ہوا پانی ہر جگہ دستیاب نہیں تھا، صابن کا استعمال بھی بہت کم تھا اور اکثر لوگ ایک ہی بڑی پلیٹ یا برتن میں مل کر کھانا کھاتے تھے۔ ایسے ماحول میں ہاتھوں کے استعمال کی یہ تفریق بیماریوں سے بچنے کا ایک بہت ہی اہم اور عملی طریقہ تھا۔ تو اس حصے کا خلاصہ یہ ہے کہ کھانے کے لیے ایک ہاتھ کو یعنی دائیں ہاتھ کو مخصوص کر دینا دراصل جراثیم کو جسم میں داخل ہونے سے روکنے کا ایک بہت مؤثر طریقہ تھا، جس کا سیدھا سیدھا فائدہ صحت عامہ کو ہوتا تھا۔ ٹھیک ہے، تو ہائیجین والی بات تو سمجھ آ گئی، لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ اب ہم اس معاملے کے ایک اور کہیں زیادہ گہرے پہلو کی طرف چلتے ہیں، جس کا تعلق سیدھا ہمارے دماغ کی ساخت اور اس کے کام کرنے کے طریقے سے ہے۔ اس تعلق کو سمجھنے کے لیے ایک سائنسی تصور کو جاننا ضروری ہے، جسے کہتے ہیں برین لیٹرلائزیشن۔ اب یہ بڑا ٹیکنیکل سا لفظ ہے، لیکن اس کا مطلب بہت سادہ ہے۔ ہمارے دماغ کے 2 حصے ہوتے ہیں، بایاں اور دایاں، اور دونوں حصے مختلف کاموں میں مہارت رکھتے ہیں۔ اور یہاں ایک بڑی دلچسپ بات ہے، ہمارے دماغ کی جو وائرنگ ہے نا، وہ کراس وائرڈ ہے، یعنی دماغ کا بایاں حصہ ہمارے جسم کے دائیں حصے کو کنٹرول کرتا ہے اور دماغ کا دایاں حصہ جسم کے بائیں حصے کو۔ تو اس کا سیدھا سا مطلب یہ ہوا کہ جب ہم اپنا دایاں ہاتھ استعمال کرتے ہیں تو دراصل ہم اپنے دماغ کا بایاں حصہ فعال کر رہے ہوتے ہیں۔ اور دماغ کا یہی بایاں حصہ ہے جو زبان، منطق، ترتیب سے سوچنے اور باریک کاموں میں مہارت رکھتا ہے، جیسے لکھنا یا کسی اوزار کو ٹھیک سے استعمال کرنا۔ تو جب دائیں ہاتھ سے کھانے کا کہا جاتا ہے تو نیورولوجیکلی ہم دماغ کے اس حصے کو انگیج کر رہے ہوتے ہیں جو منظم، منصوبہ بند اور سوچ سمجھ کر کیے جانے والے کاموں کا ذمہ دار ہے۔ اچھا، جب ایک ہی کام کو بار بار کیا جائے تو وہ صرف ایک عمل نہیں رہتا، وہ ایک عادت، ایک رسم بن جاتا ہے، اور یہیں سے اس کا ایک بہت طاقتور نفسیاتی اثر شروع ہوتا ہے۔ یہ صرف ہمارے کھانے کے طریقے پر اثر نہیں ڈالتا، بلکہ طویل مدت میں ہمارے رویے اور یہاں تک کہ ہماری شناخت کو بھی شکل دیتا ہے۔ دیکھیں، عادت بننے کا ایک پورا پروسیس ہوتا ہے۔ پہلے ایک اصول ملتا ہے، جیسے دائیں ہاتھ سے کھاؤ، پھر اس کام کو روزانہ دہرایا جاتا ہے بار بار، یہاں تک کہ وہ خودکار ہو جائے، اور پھر سب سے طاقتور مرحلہ آتا ہے جب وہ عادت ہماری پہچان، ہماری شناخت کا حصہ بن جاتی ہے۔ یعنی ہم یہ کام اس لیے نہیں کرتے کہ کرنا پڑتا ہے، بلکہ اس لیے کہ بھائی ہم ایسے ہی ہیں۔ اور یہ بہت اہم نکتہ ہے، جو عادتیں ہماری شناخت سے جڑ جاتی ہیں نا، وہ ان عادتوں سے کہیں زیادہ مضبوط اور دیر پا ہوتی ہیں جو صرف کسی وقتی جذبے یا موٹیویشن پر مبنی ہوں۔ جب کوئی کام ہماری ذات کا حصہ بن جائے تو اسے چھوڑنا بہت مشکل ہو جاتا ہے، یہ ایک اندرونی عزم بن جاتا ہے۔ تو اس چھوٹی سی رسم کے فائدے دیکھیں کتنے بڑے ہیں۔ یہ کھانے کے دوران ہماری توجہ بڑھاتی ہے، جسے آج کل مائنڈفلنس کہتے ہیں۔ یہ ہمیں بے دھیانی میں یا جذباتی ہو کر کھانے سے روکتی ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ ہمارے رویے پر، ہمارے شعوری کنٹرول کو، ہمارے سیلف ریگولیشن کو مضبوط کرتی ہے۔ تو اب ان سب دھاگوں کو جوڑ کر دیکھتے ہیں۔ صحت و صفائی، دماغی سائنس یعنی نیورو سائنس، اور نفسیات، یہ الگ الگ چیزیں نہیں ہیں،
یہ سب تہیں ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں اور مل کر ایک گہرے نظم و ضبط کی تصویر بناتی ہیں جس میں ذہن اور جسم دونوں ایک ساتھ کام کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ ٹیبل اسی بات کا خلاصہ ہے۔ ایک طرف نبوی ہدایت ہے، جیسے دائیں ہاتھ سے کھاؤ، اور دوسری طرف اس کا مشاہدہ کیا گیا فنکشنل کوریلیشن ہے کہ یہ منظم رویے کو فروغ دیتا ہے۔ اسی طرح ہاتھوں کی تفریق آلودگی کا خطرہ کم کرتی ہے اور کھانے کے رسمی آداب خود پر قابو پانے کی صلاحیت کو بڑھاتے ہیں۔ ہاں، ایک بات واضح کرنا بہت ضروری ہے۔ یہ جو ہم نے بات کی، یہ فنکشنل کوریلیشنز ہیں، یعنی ان چیزوں میں ایک تعلق نظر آتا ہے۔ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ یہ سائنسی طور پر حتمی ثبوت ہے کہ اسی وجہ سے یہ حکم دیا گیا۔ اس ہدایت کی اصل بنیاد اور اس پر عمل کا محرک روحانی اور ایمانی ہے۔ یہ سائنسی وضاحتیں تو صرف اس کے ممکنہ عملی فوائد کو سمجھنے کی ایک کوشش ہیں۔ تو یہ ساری بحث ایک بڑے دلچسپ سوال پر ختم ہوتی ہے۔ ہم سب کی زندگیوں میں ایسی کتنی چھوٹی چھوٹی عادتیں اور روزمرہ کی رسومات ہیں جنہیں ہم شاید بہت معمولی سمجھتے ہیں، لیکن کیا معلوم ان کے اندر بھی اسی طرح کے گہرے نظر نہ آنے والے معنی اور فائدے چھپے ہوں۔